لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو ٹیم انڈیا کے پورے نام معلوم ہوں گے، پاکستان کے ٹیم کے پورے نام معلوم ہوں گے، آسٹریلیا کے اور پتہ نہیں کون سے دیشوں کے پورے 10 11 15 ایکسٹرا پلیئرز کون ہیں وہ بھی معلوم ہوگا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو کہا تھا کہ آپ جنتی ہیں، ان کے نام معلوم نہیں ہوں گے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ بھئی صحابہ کے نام معلوم کر کے کیا کرنا ہے؟ بھئی اسی سے تو معلوم ہوگا کہ ہمیں صحابہ کرام سے محبت ہے یا نہیں ہے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پر غور کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں یا نہیں، ہمیں کس چیز سے معلوم ہوگا؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، آج کے خطاب میں انشاءاللہ عظمت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، میں اس بات کو واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل آپ لوگ غور کر رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے کہ کہیں کوئی پروگرام ہوتا ہے، کوئی جلسہ ہوتا ہے، کوئی اجتماع ہوتا ہے تو وہاں کا موضوع عظمت صحابہ ہوا کرتا ہے، صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب کبھی ماہ محرم آتا ہے، عام طور سے اس طرح کے جلسے جلوس دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے، اس وجہ کو بتاتے ہوئے پھر میں انشاءاللہ صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرنے کی کوشش کروں۔ دشمن اسلام نے پہلے مرحلے سے شروع دن سے آپ کو جاننا چاہیے کہ دین کو، اسلام کو، شریعت کو مٹانے کی کوشش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خود زمانے میں جس وقت آیتیں نازل ہو رہی تھی، جس وقت خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، صحابہ کرام موجود تھے، دین کے لیے مر مٹنے والے موجود تھے، اس دور میں بھی دین کو ختم کرنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ختم کرنے، قرآن میں تحریف کرنے، ان تمام چیزوں کی کوشش کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے سنبھالا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، حضرت عمر فاروق کا دور، حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا دور جو تھا، اس دور میں بھی لوگوں نے دین کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد بھی لوگ لگے رہے، لیکن الحمدللہ نہ دین کبھی ختم ہوا نہ کبھی ختم ہوگا، لیکن وہ اپنی کوشش میں لگے رہیں گے۔ یہ ان کا مشن ہے، یہ ان کا جو ہے مقصد ہے، وہ تو لگے رہیں گے۔ تو جب بعد کے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ دین اسلام کو مٹانا اور مسلمانوں کو نمازوں سے دور کرنا، روزوں سے دور کرنا، حج سے دور کرنا، اچھے اخلاق سے دور کرنا، والدین کا احترام کرنے سے دور کرنا، بچوں کی اچھی تربیت کرنے سے دور کرنا، یہ مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دشمن نے بہت غور کیا تو اس کے بعد ان کو ایک بات سمجھ میں آئی کہ ان کا سرا جہاں سے ہے، ان کا کنیکشن جہاں سے ہے، اس کنیکشن کو ختم کر دو تو پھر یہ بھٹک جائیں۔ پھر ان لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر شکوک و شبہات پیش کرنے شروع کیے۔ ایک بہت بڑے عالم دین نے مثال سے اس بات کو سمجھایا ہے کہ اگر گھر کا پورا کنیکشن ختم کرنا ہے تو میٹر میں انگلی کر دو، سروس وائر جو ہے اس کو کٹ کر دو، سروس وائر اصل ہے،
اس کو کٹ کر دیں گے تو نہ پنکھا چلے گا، نہ اے سی چلے گا، نہ لائٹ چلے گی، کچھ بھی نہیں، سب ختم ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے جب دشمن نے کوشش کی کہ والدین کو خراب کریں، بچوں کو خراب کریں، بچیوں کو خراب کریں، تو وہ لوگ کامیاب نہ ہو سکے، تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ جہاں سے سروس وائر آ رہا، جہاں سے دین آ رہا، وہیں سے ان کو جو ہے کھوکھلے کر دو۔ پھر ان لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے زندگیوں پر شکوک و شبہات پیش کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی بہت سارے صحابہ کرام، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام کی زندگیوں میں اور ان تمام پر سوال اٹھانے کی کوشش کی، جس سے دیکھیے ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین ہمیں ملا، جو شریعت ہمیں ملی، جو قرآن کریم ہمیں ملا، جو احادیث مبارکہ ہمیں ملے، جو والدین کے حقوق ہمیں ملے، جو اولاد کے حقوق ہمیں ملے، جو پڑوسیوں کے حقوق ہمیں ملے، جو رشتہ داروں کے حقوق ہمیں ملے، نماز کا طریقہ جو ہمیں ملا، قرآن کریم پڑھنے کا جو طریقہ ہمیں ملا، وراثت تقسیم کرنے کا جو طریقہ ہمیں ملا، میرے دوستو، ہر چیز صحابہ کرام نے ہم تک پہنچائی ہے۔ اللہ کے رسول نے بتایا، صحابہ کرام نے اس کو نوٹ کیا، اس کو یاد کیا، پھر بعد والوں تک پہنچایا، تو اصل سرا جو ہے وہ صحابہ کرام کا ہے۔ تو دشمن نے یہ کوشش کی اور بہت حد تک وہ کامیاب رہا کہ صحابہ کرام کے اوپر جو ہے انگلی اٹھانا شروع کر دو، ان کو جو ہے اعتماد سے دور کر دو، کہ ان کو اعتماد نہ ہو حضرت ابو بکر پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ابو بکر جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں آپ لے لیں، اور مجھلت کے موقع پر آپ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں موجود تھے، اس شام کی نیکی، اس رات کی نیکی مجھے دے دیں، اور میری ساری زندگی کی نیکیاں آپ لے لیں۔ اتنا بڑا درجہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے اعلان فرمایا کہ چندے کی ضرورت ہے، جنگ کے لیے جانا ہے، لشکر کو روانہ ہونا ہے، لیکن کچھ بھی جو ہے ساز و سامان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے مدینہ منورہ میں اعلان کیا کہ اپنے پاس جو ہے لا کے دے دو اللہ کے راستے میں۔ صحابہ کرام لا کر دے رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان لا کے دے دیا، جتنی پونجی تھی اس کا 50% لا کے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے گھر کیا چھوڑ آئے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں اپنے گھر تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑایا ہوں، اور بس، یعنی 100% انہوں نے لا کے دے دیا تھا دین کے لیے، اسلام کے لیے۔ ایسے صحابی جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، جنہوں نے جو ہے اپنی جان ہتھیلیوں پہ جن صحابہ نے رکھ دی تھی، ان کے بارے میں لوگ شکوک و شبہات جو ہے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس وجہ سے ان دنوں میں عظمت صحابہ کے جو جلسے ہیں وہ کیے جاتے ہیں، اور عظمت صحابہ پر کہنے کی کوشش کی جاتی ہے، تاکہ ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بڑوں کو صحابہ کرام کے بارے میں معلوم ہو۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ایسا دیکھا گیا کہ صحابہ کرام میں 10 صحابہ کرام ایسے تھے جن کے بارے میں یہ کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو ٹیم انڈیا کے پورے نام معلوم ہوں گے، پاکستان کے ٹیم کے پورے نام معلوم ہوں گے، آسٹریلیا کے اور پتہ نہیں کون سے دیشوں کے پورے 10 11 15 ایکسٹرا پلیئرز کون ہیں وہ بھی معلوم ہوگا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو کہا تھا کہ آپ جنتی ہیں، ان کے نام معلوم نہیں ہوں گے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ بھئی صحابہ کے نام معلوم کر کے کیا کرنا ہے؟ بھئی اسی سے تو معلوم ہوگا کہ ہمیں صحابہ کرام سے محبت ہے یا نہیں ہے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پر غور کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں یا نہیں، ہمیں کس چیز سے معلوم ہوگا؟ ہمیں اسی سے تو معلوم ہوگا۔ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، آپ جائیے، آپ جا کر پوچھ لیجئے کسی بھی نوجوان سے عشرہ مبشرہ کے نام معلوم ہے کیا؟ بلکہ میں یہ بتا دوں، عشرہ مبشرہ کس کو بولتے ہیں معلوم ہے ہمارے بچوں؟
عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ اکرام جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دنیا میں دے دی تھی، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ میں یہ احساس اس لیے دلانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں نہیں معلوم، ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم، ہمارے بچوں کو نہیں معلوم، جبکہ ناچنے گانے والوں کے بارے میں ہمارے بچوں کو اور ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہے، تو میرے دوستوں ہمارے دلوں میں صحابہ اکرام کی عظمت کہاں سے آئے گی؟ وہ صحابہ اکرام جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دین اسلام کو باقی رکھا۔ کیا آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد نہیں ہے؟ جب ہجرت کا موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے گھر کا گھیراؤ کر دیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ننگی تلواروں کے ساتھ، تلواریں سوتی ہوئی تھی، ننگی تلواریں لے کر دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے گھر کو گھیر لیا تھا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا تھا۔ کتنی ڈینجر بات تھی، کتنا خطرہ تھا۔ وار کرنے والے تھے وہ لوگ تو ڈیسائیڈ ہو چکے تھے کہ اس بیڈ شیٹ کے اندر یہاں پر جو موجود ہے، نعوذ باللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے جب کہا کہ آپ کو یہاں لیٹنا ہے اور مجھے حکم ہے کہ میں ہجرت کروں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ایک بھی شکن نہیں آئی۔ تو اس صحابی کے بارے میں اگر ہم نہیں جانیں گے، وہاں وہ لیٹ گئے، اب ان کی موت تھی، بس وہاں پر اللہ رب العزت نے بچا لیا۔ تو اپنی جان کی پرواہ نہ کرنے والے صحابہ کرام ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کو ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے، یہ کیسی بات ہوگی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے اس امت میں تو وہ عمر ہوتے۔ یہ درجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اگر ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے، ہمارے نوجوان اگر ان کے بارے میں نہیں جانتے، تو پھر ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تھی کہ مجھے عمر چاہیے۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول کی اور ان کو اسلام ان پر پیش کیا گیا، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ایک ایسی طاقت اسلام کو میرے دوست حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے سے ملی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے ایمان لانے سے پہلے گھر میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم حق پر ہیں۔ اللہ کے رسول کیا ہم جو نماز ادا کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ صحیح ہے۔ کہا پھر ہم گھر میں کیوں نماز پڑھیں؟ ہم چلتے ہیں کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر تاریخ نے وہ دن دیکھا، وہ موجود ہے تاریخ میں، ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر ٹھہرے ہوئے ہیں، ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، گھر سے نکل کے چل رہے، کعبۃ اللہ کے پاس جا رہے، پہلی دفعہ نماز پڑھنے والے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اگر کسی کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو آئے وہ روک لے، اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے تو آئے وہ روک لے۔ میرے دوستوں کوئی نہ روک سکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کعبۃ اللہ کے پاس نماز ادا کی۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام تک ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے بچوں کو نہیں معلوم ہے۔ میں آج اس خطاب سے بس یہ عرضی یہ پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں پڑھیں، صحابہ کرام کے بارے میں سنیں۔ حیات الصحابہ کے نام سے بہت مقبول کتاب ہے، بہترین کتاب ہے، ہر لینگویج میں وہ موجود ہے، اویلیبل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ پڑھ کر اپنے بچوں کو سنائیں، اپنے نوجوانوں کو سنائیں، صحابہ کے بارے میں سننے کی کوشش کریں۔ وہ واقعات جو ہیں صحابہ کرام نے کس طرح اپنی جان جوخم میں ڈال کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جنگ کے موقع پر ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی پیٹھ کر دی، تیر برسا رہے تھے، دشمن تیر برسا رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے ڈھارس بن گئے، ڈھال بن گئے۔ ان کے پیٹھ پہ، ان کے رانوں پہ، ان کے جسم پہ جو ہے تیر لگتی تھی، اور صحابہ کرام اس کو روکتے تھے جیسا اللہ کے رسول کو نہ لگے۔ تو صحابہ کرام کے بڑے بڑے عظیم واقعات ہیں، ان واقعات کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچوں کو اور نوجوانوں کو یہ چیزیں بتانے کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ابھی بس نکاح ہوا، ادھر اعلان ہوا اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ صحابہ اکرام نے اپنا جو ہے
پیشکش کر دی اور سب لوگ جانے لگے۔ اسی میں وہ بھی تھے جو دولہے تھے، ابھی دولہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ ابھی سہاگ رات میں نہیں ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا تو وہ وہیں سے اللہ کے راستے میں چلنے لگے، جنگ کے لیے جانے لگے۔ قافلہ ایسا جا رہا تھا تو وہ ان کی دلہن بالکنی سے یا گھر کے دروازے سے دیکھ رہی تھی، تو وہ قافلے کو رکا کے وہ صحابی ان کے پاس آنے لگے۔ جیسے جیسے وہ دولہا قریب آتے جا رہے تھے، وہ دلہن کا رونا اور بڑھ رہا تھا، اور بڑھ رہا تھا، اور بڑھ رہا تھا۔ جب قریب آئے اور آ کے کہا کہ تم جو ہے امید رکھو، اللہ کی ذات سے امید رکھو، ہم غازی بن کے لوٹیں گے، ہم شہید نہیں ہوں گے، رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں۔ تو وہ صحابیہ دیکھیے ان کا جواب آپ سنیے، ان صحابیہ نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہی کہ آپ جو ہے آئیں گے یا نہیں آئیں گے، آپ جہاد میں جا رہے ہیں، آپ شہید ہو جائیں گے، اس کا مجھے غم نہیں ہے، تب تو آپ کام آ گئے میرے لیے، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ پورے قافلے میں سے کوئی اپنے گھر آ کر اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن آپ یہاں تک آ کے اور مجھے دلاسا دے رہے، تو مجھے اس پہ رونا آ رہا کہ آئے میں نے کس سے شادی کر، آپ کو تو میری محبت ہے، آپ کو تو دین کی محبت ہونا چاہیے تھا، آپ مڑ کے بھی میری طرف نہیں دیکھنا چاہیے تھا، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ تو میرے دوستو، مرد تو مرد، صحابہ کرام تو صحابہ کرام، صحابیات کا ہی معاملہ تھا۔ دین اسلام کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ کا اعلان ہوا تو ایک صحابیہ اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے کو لے کر آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول اس کو لے جائیں، اگر آپ پر تیر آ جائے تو اس کو آڑے رکھ لیں، ڈھال کی جگہ پر اسے استعمال کریں۔ ایک صحابیہ نے یہ کہہ دیا۔ عجیب واقعات میرے دوستو صحابہ کرام کے ہیں، اسی لیے کہنے والے نے بہت سچ کہا، اگر صحابہ کرام آج کے دور کو دیکھتے، ہم جس طرح سنتوں سے دور ہیں، ہم جس طرح سیرت سے دور ہیں، ہم جس طرح اللہ کے رسول کو فالو کرنے سے دور ہیں، اگر ہمیں صحابہ کرام دیکھتے تو وہ کہتے کہ یہ تو پاگل ہیں، یہ لوگ، ان کو دماغ نہیں ہے۔ اور انہوں نے آگے کے لائن میں لکھا، اگر آج کے دور والے صحابہ کرام کو دیکھتے تو یہ لوگ صحابہ کرام کو کہتے کہ یہ تو پاگل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واقعات ایسے، صلح حدیبیہ کے وقت کافر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک خط دینے کے لیے، اس نے دیکھا کہ صحابہ کرام، اللہ کے رسول جب وضو فرماتے تو صحابہ کرام پانی نیچے گرنے نہیں دیتے، پانی لے لیتے اور جسم پہ مل رہے، آنکھوں پہ مل رہے، چہرے پہ مل رہے۔ وہ اپنے لوگوں کے پاس جا کے بولے کہ بھائی ان سے مت لگا لو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دیوانہ وار ہیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان سے مت لگا لو، ان کے لیے اپنی جان بھی دے دیں گے، یہ اسلام کے دشمن نے یہ الفاظ کہے ہیں، موجود ہیں۔ صحابہ کرام جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق فرماتے، جس طرح فرمانبرداری ان کی تھی، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے مسجد کے بازو سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کے کان میں آئی کہ اللہ کے رسول نے مسجد میں کسی سے کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ، ان کے کان میں جب وہ بات گری، آواز انہیں سنی آئی تو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ بعد میں ان کو ایک صاحب نے کہا کہ بیٹھنے کے لیے آپ کو نہیں کہا گیا تھا، وہاں ایک صحابی تھے مسجد میں، ان کو کہے، تو جب وہ ایک دو گھنٹوں کے بعد اٹھ آئے تو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جملہ بولتے تھے، فدا کا ابی و امی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں اللہ کے رسول۔ یہ صرف کہنے کا جملہ نہیں تھا بلکہ اللہ صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھایا۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، جب ہجرت کا موقع ہوا اللہ کے رسول کے ساتھ جب صحابہ کرام آئے تو کیا کچھ نہیں چھوڑا، مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اپنا کاروبار چھوڑ دیا، اپنے فیکٹریز جو کہ باغات تھے وہ چھوڑ دیے، اپنے گھر بار چھوڑ دیے، اپنی اولاد کو چھوڑ دیے، اپنی نوکریاں چھوڑ دی، اپنے کپڑے چھوڑ دیے، اپنے سامان چھوڑ دیے، سب چھوڑ کے اللہ کے رسول کے ساتھ چل دیے۔ تو یہ صحابہ کرام ہیں، ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اور کوئی بھی کسی چینل پر، کسی پلیٹ فارم پر، کسی کتاب میں اگر کوئی صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کرے اور ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے تو میں خاص طور سے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ مانے۔ صحابہ کرام وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول کے لیے چنا ہے، سارے سنسار سے، ساری دنیا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا گیا،
وہ انتخاب میرا آپ کا نہیں ہے، وہ انتخاب تو اللہ کا ہے۔ اللہ نے چنا ہے ان کو، چن کر اللہ کے رسول کو صحابہ اکرام مہیا کیے گئے ہیں، لہٰذا ان سے کسی طرح کا بغض رکھنا، ان پہ کسی طرح کا ڈاؤٹ کرنا، کسی حدیث کو ضعیف سمجھنا، کمزور سمجھنا، کسی راوی کو اور کسی صحابی کو کم تر سمجھنا، یہ ہمارے لیے وبال جان ہے۔ ہمیں دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں اپنے نوجوانوں کو اور اپنے بچوں کو ان کے واقعات بتائیں، ان کی زندگیاں بتائیں اور اس طرح عمل کرنے کی جو ہے کوشش کرنے کی تلقین دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے اور صحابہ کرام جیسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔